तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। हिजकिय्याह की किताब के मुताले में, जो कि पुराने अहदनामे के अंबिया अकबर की लिखी किताबों में से एक है, हम इस किताब के 35वें और 36वें बाब पर पहुंच चुके हैं। नाजरीन, पिछली किस्त में हमने 34वें बाब में जाली चरवाहों और खुदा के उन्हें सजा देने पर मुताले का इख्तिताम किया था, और साथ ही उस अजीम चरवाहे के आने का वादा भी था जो अपने लोगों को फिर से जमा करेगा और वो खुदावंद के लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें होंगे। आज खुदा ने चाहा तो हम फिर से अदूम और अदूम पर होने वाली अदालत पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम 35वें और 36वें बाब पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि हम 35वें बाब का आगाज करें, 34वें बाब का एक सवाल है। जैसा कि आपने बताया कि ये लोगों की बहाली और मुस्तकबिल की बरकत है, उनके छूटे चरवाहों के मामले में गफलत के सबब से तितर बितर हो जाने के बाद, और आपने बताया कि 24वीं आयत में दाऊद का वादा है, और मैं खुदावंद उनका खुदा हूँगा और मेरा बंदा दाऊद उनके दरमियान फरमाबरदार होगा। मैं खुदावंद ने यूं फरमाया है। ये इल्फाज तारीख में आने वाले दाऊद के मुतल्लिक नहीं हो सकते, तो ये किसके मुतल्लिक है, हम ये जानना चाहते हैं। कलीसिया के उठाए जाने के बाद कोई मुस्तकबिल में आएगा जो मसीह अपनी बादशाही कायम करेगा। कोई दाऊद के घराने से आएगा। वो खुद दाऊद ना होगा, बल्कि वो दाऊद को पेश करेगा जिसे खुदावंद ने चुना, और मसीह ने, जो कि हकीकी इब्ने दाऊद है, जो उसकी नस्ल से आया। बहरहाल ये शख्स, जैसा कि मैंने पहले कहा, मसीह नहीं है। मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, क्योंकि वो अपने वास्ते गुनाह की कुर्बानी गुजरानेगा, और मसीह अपने वास्ते गुनाह की कुर्बानी नहीं गुजरान सकता। और मैं कहूँगा कि इब्रानियों 7 में ये वाज़ेह है कि ये नामुमकिन है कि वो अपने वास्ते कुर्बानी गुजराने, क्योंकि उसने खुद को पेश कर दिया, और इसका जिक्र हिजकिय्याह 45 में है। जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो हम इस पर गौर करेंगे, और हिजकिय्याह 45:22 में ये वाज़ेह लिखा है कि और उसी दिन फरमा रवा अपने लिए और तमाम अहले मुमलिकत के लिए खता की कुर्बानी के वास्ते एक बछड़ा तैयार करेगा। और मैं कहूँगा, आप जानते हैं, अगर ये लिखा होता कि सुख्ती कुर्बानी, तो ये काबिल कबूल होता। बहरहाल जबकि वो अपने और लोगों के वास्ते खता की कुर्बानी गुजरानता है, और इससे वाज़ेह होता है कि वो मसीह नहीं है, क्योंकि मसीह को अपने वास्ते हरगिज खता की कुर्बानी की जरूरत नहीं, उसे बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो दरअसल दाऊद के घराने से है। और हम नहीं जानते कि वो कौन है, क्योंकि अभी तक वक्त नहीं आया। लेकिन कलीसिया के उठाए जाने के बाद कौम बड़ी मुसीबत से गुजरेगी और दीनदार बकिया जाहिर होगा, क्योंकि दाऊद के घराने से कोई फरमा रवा आएगा जो मसीह को पेश करेगा। क्योंकि मसीह आसमान और जमीन पर होगा, और उसकी गैर मौजूदगी में ये फरमा रवा उसकी नुमाइंदगी करेगा। उसे यहाँ मेरा खादिम दाऊद कहा गया है। वो मसीह के इख्तियार के अंदर रहते हुए काम करेगा 1000 साल बादशाही के अरसे में। ठीक है, मैं 35वें बाब की तरफ आता हूं, और आप हमें इसका मौजू बताइए। 35वें बाब का मौजू क्या है? 35वें बाब का मौजू अदूम के खिलाफ नबूवत है। और अदूम कौन है? असाउ है। और असाउ कौन है? याकूब का भाई है। और हम अदूम की और असाउ की तारीख के हवाले से बाइबल की पहली किताब में वाज़ेह पढ़ते हैं। पुराने अहदनामे की आखिरी किताब खुदा की अदूम से असाउ से अदावत की बात करती है। 27वें बाब में, या इससे पहले 25वें या फिर 26वें बाब में, हम अदूम की तारीख को देखते हैं, जो काबिल एहतराम नहीं है। वो खुदा की नेमतों की तहकीर करते, और खुदा की बातें उसकी नज़र में हकीर हैं। उसकी नज़र में दाल की एक प्लेट सब बातों से ज्यादा अहम है। एक दिन की खुशी आसमानी खुशी से बेहतर है। और आसमान क्या है? क्या किसी ने कभी आसमान को देखा है? बल्कि यहाँ गुनाह की एक रात गुजारना बेहतर है। देखें, यही अदूम है और यही इसके असूल हैं। जब हम पुराने अहदनामे में मिलाकी की किताब के पहले बाब पर पहुंचते हैं तो उसमें ये लिखा है, मैंने याकूब से मोहब्बत रखी लेकिन असाउ से अदावत रखी। मुझे एक किस्सा याद आता है जो सुपरजिन के साथ पेश आया, जो मशहूर इंग्लिस्तानी खादिम है। एक औरत उसके पास बड़ी उदास होकर आई कि खुदा ने याकूब से मोहब्बत और असाउ से अदावत क्यों रखी। वो उदास थी। उसने पूछा, तू क्यों उदास है? आयत के किस हिस्से ने तुझे उदास किया है? उस औरत ने कहा,
لکھا ہے میں نے اساؤ سے عداوت رکھی، اس نے اس سے کہا نہیں۔ یہ اداس ہونے کی بات بالکل نہیں ہے۔ خدا کی اساؤ سے عداوت پر ہزار وضاحتیں موجود ہیں اور اس کی بہت سی وجوہات صحیح۔ ہیں۔ میں اس سے پریشان ہوں کہ اس نے یعقوب سے محبت کیوں رکھی، اس صحیح۔ کی کوئی وجہ نہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ سب جو آسمان پر ہیں وہ فضل کے وسیلے سے بچائے گئے جی۔ ہیں اور ان کا کوئی اپنا معیار نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو جہنم میں ہیں میں کہوں گا کہ وہ اسی لائق تھے بے شک۔ اچھی بات ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ آیت ملاکی پہلے باب میں آئی ہے جو پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے، تاکہ اس کی تصدیق ہو جائے کہ عیساؤ کی تاریخ کیا ہے۔ صحیح۔ خدا نے کچھ بھی وقت سے پہلے نہیں جی۔ کیا۔ عیساؤ کی تاریخ نے ان تمام برسوں میں یہ ثابت کیا کہ اس کے سارے کام ایسے تھے جن میں خداوند کے لیے عداوت تھی۔ ٹھیک کہا؟ صحیح۔ بھائی یوسف، میں ادوم پر عدالت کے حوالے سے جاننا چاہوں گا تاریخی طور پر یہ کیسے ہوا۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے ادوم پر عدالت کی بات کی، ہم جاننا چاہیں گے کہ تاریخی طور پر یہ کیسے وقوع میں آیا۔ تاریخی طور پر یہ نبوکت نظر کے وسیلے ہوا جو قوموں کی تعذیب کرتا ہے، اس نے انہیں مٹا دیا۔ جب آپ نبوتوں کو پڑھتے ہیں، مثلاً یرمیہ کی نبوت، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی قوموں کو نبوکت نظر نے مٹا ڈالا، حالانکہ آخر میں ان کو برکت مل گئی، امون اور مواب کی مانند۔ لیکن جو مستقبل میں کوئی برکت نہ پائے گا وہ ادوم ہے۔ اور اگر آپ وہ آیت پڑھیں جس کا حوالہ ہم نے ملاکی کے پہلے باب سے دیا، جی۔ تو آپ کو معلوم ہوگا بھلے ہی خدا اس کا رکھوالا تھا۔ ملاکی 1:4 میں لکھا ہے، اگر ادوم کہے ہم برباد تو ہوئے پر ویران جگہوں کو پھر آ کر تعمیر کریں گے، تو کیا خدا نے ہمیں نہیں اجاڑا؟ ہم ان کھنڈرات کو پھر سے تعمیر کریں گے۔ رب الفاج فرماتا ہے، اگرچہ وہ تعمیر کریں گے جی۔ پر میں ڈھا دوں گا اور لوگ ان کا نام رکھیں گے۔ شرارت کا ملک، وہ لوگ جن پر ہمیشہ خدا کا قہر ہے، اور تمہاری آنکھیں دیکھیں گی اور تم کہو گے کہ خدا کی تمجید اسرائیل کی حدود سے آگے ہو۔ مستقبل میں ادوم کے لیے کوئی بحالی یا پھر کوئی برکت موجود نہیں ہے، جو کہ کچھ ایسے اصولوں کو پیش کرتا ہے جن سے خدا عداوت رکھتا ہے، جیسے دوسروں کی مصیبت میں خوشی منانا اور خدا کے لوگوں کے ساتھ بے حد دشمنی رکھنا۔ اگر کوئی قوم ایسا کرتی ہے تو وہ بچ کر نہیں جا سکتی۔ دیکھیں یہاں کیا کہا گیا ہے، صحیح۔ 6 آیت میں یہ بات واضح ہے۔ اسی لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، میں تجھے خون کے حوالے کروں گا اور خون تجھے رگے دے گا۔ پھر وہ کہتا ہے، چونکہ تو نے میری خون ریزی سے نفرت نہ رکھی، اس لیے خون تیرا پیچھا کرے صحیح۔ گا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو خون ریزی سے عداوت نہیں رکھتے، انہیں وہ خون پہچان پسند ہے۔ کی بنیاد پر خون بہا دیتے ہیں، وہ کسی کو بھی مار ڈالتے ہیں، وہ غریب ہیں۔ اور اگر تم خون ریزی سے نفرت نہیں رکھتے تو خدا آپ کو ایک موقع دیتا ہے، بھلے ہی تم خود کو دنیا کے قلعوں میں چھپا لو، خون تمہارا پیچھا کرے گا۔ صحیح۔ یہی ہم نے دیکھا، لوگوں نے خون کیا اور خون نے پیچھا کیا، اور پھر لوگوں نے خود کو اچھی طرح چھپا لیا۔ عدالت ان تک پہنچی اور ان کو مار ڈالا گیا، اور یہ بات کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے، کیونکہ جو کوئی خون ریزی سے عداوت نہیں رکھتا، خون اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور قوم نے اپنی بے وقوفی میں کہہ دیا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہو۔ جب انہوں نے خدا کے بیٹے کو مصلوب کیا خون ان کا پیچھا تو بے کرے شک گا۔ خون ان کا پیچھا جی ہاں۔ کرے گا۔ بھائی یوسف، ادوم کا ایک اور گناہ 10ویں آیت میں مرقوم ہے، لکھا ہے، چونکہ تو نے کہا کہ یہ 2 قومیں اور یہ 2 ملک میرے ہوں گے اور ہم ان کے مالک ہوں گے، باوجود یہ کہ خداوند وہاں تھا۔ اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، میں تیرے قہر اور حسد کے مطابق جو تو نے اپنی کینہ پروری سے ان کے خلاف ظاہر کیا، تجھ سے سلوک کروں گا، اور جب میں تجھ پر فتویٰ دوں گا تو ان کے درمیان مشہور ہوں گا۔ 2 قوموں اور 2 ملکوں سے اس کی کیا مراد ہے؟ اسرائیل اور یہودا کے علاقے میں ملک میں زبردستی گھسانا وہ بہت خوش تھا جب یہ 2 قومیں برباد کی گئیں۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ خدا ان دونوں قوموں پر شدید غضبناک تھا، وجہ بت پرستی تھی، اور جیسا ہم نے کہا، اور یہ بھی مت بھولیں کہ یہ لوگ خدا ہی کے تھے۔ صحیح۔ اور تو ادوم، کیا تو ان سے بہتر ہے؟ تو ہرگز بہتر نہیں ہے۔ پر افسوس کہ اس نے اسے ان کا خاتمہ جان کر خوشی منائی کہ انہیں مٹا دیا گیا ہے، اور اب میں ان کی زمین پر قبضہ کروں گا۔ لیکن خدا نے کہا تھا کہ ادوم کے ملک پر قبضہ نہ کرنا۔ آج ادوم کہاں ہے؟ آج یہ ملک جغرافیائی طور پر کہاں ہے؟ جغرافیائی طور پر یہ یردن کے جنوب میں ہے، جس حصے کو پترا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہلے ادوم ہوا کرتا تھا۔ یہ چٹانوں کی درزیں ہیں بالکل، جن سے وہ قلعہ بند تھا۔ 36ویں باب کی پہلی آیت، اے آدمزاد، اسرائیل کے پہاڑوں سے نبوت کر اور کہہ، اے اسرائیل کے پہاڑوں، خدا ان کا کلام سنو۔ اسرائیل کے پہاڑوں سے کیا مراد ہے؟ کیا پہاڑ سنتے ہیں؟
بھائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 36ویں باب میں اسرائیل کے پہاڑوں سے کلام کیا گیا، کیوں؟ جب لوگ سنتے نہیں ہیں تو خدا پتھروں کو آواز دیتا ہے۔ جی گویا خدا یہاں دیکھتا ہے لوگ سننے والے نہیں اور سننا نہیں چاہتے۔ تم سنتے ہو پر سمجھتے نہیں۔ اور پھر وہ اسرائیل کے پہاڑوں سے خطاب کرتا ہے، اور جب آپ پہلی سے 21ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھیں گے خدا نے اس کتاب میں بدی کا ذکر بہت بار کیا، کیونکہ خدا بدی اور گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جب ہم 22ویں آیت پر پہنچتے ہیں تو اس سے آگے کیسی حیران کن باتیں ہیں، اور 36واں باب۔ 36ویں باب کی 22ویں آیت۔ سو آئے ہم 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تمہاری خاطر نہیں بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر یہ کرتا ہوں۔ تم کسی لائق نہیں، نہ صرف وہ بلکہ کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی کسی بھی لائق نہیں ہے۔ اور یہی بات پولس نے رومیو کے 11ویں باب میں بھی کہی۔ اسی لیے خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے۔ تو صحیح۔ سب مجرم ہیں اور کسی کا کسی چیز پر کوئی حق نہیں، لیکن خدا اپنی خوشی سے سب پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ اور جو کوئی خدا کی نعمتوں کو ایمان سے قبول کرتا ہے، حقدار نہ ہونے کے باوجود وہ اسے پاتا ہے، چاہے وہ ایک شخص، قوم یا پھر قبیلہ ہو۔ آپ کو یاد ہے بھائی یوسف، اسرائیل کے پہاڑوں سے خطاب کیا گیا جو اپنی چوٹیوں پر بت پرستی کی شہادت دینے والے ہیں، اور ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ یہ پہاڑ ان لوگوں کی حماقت کے گواہ ہیں۔ صحیح۔ یہاں ایک بار پھر پہاڑوں سے جی۔ خطاب کیا گیا ہے، ہم۔ لیکن اس قوم کے لیے بحالی ہے۔ آپ ہمیں ان پہاڑوں کے منظر کے متعلق بتائیں جبکہ قوم کو بحال کیا جائے گا۔ خدا ان کی عبادت کیسے کی جائے؟ یہ پہاڑ کس طرح سے برکتوں اور خوشحالی سے معمور ہوں گے؟ چلیں ایک آیت کو دیکھتے ہیں جس کا ذکر آموس کی نبوت کی کتاب میں واضح طور پر ہوا۔ نبوت کے آخر میں کہا گیا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ جوتنے والا کاٹنے والے کو اور انگور کچلنے والا بونے والے کو جان لے گا، اور پہاڑوں سے نئی مے ٹپکے گی اور سب ٹیلے گداز ہوں گے، اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا۔ وہ اجڑے شہروں کو تعمیر کر کے ان میں بود و باش کریں گے، اور پاکستان لگا کر ان کی مے پیئیں گے۔ وہ باغ لگائیں گے اور ان کا پھل کھائیں گے، کیونکہ میں ان کو اکن کے ملک میں قائم کروں گا، اور وہ پھر کبھی اپنے وطن سے جو میں ان کو بخشوں گا نکالے نہ جائیں گے۔ اور پھر مستقبل میں آنے والی وہ تمام برکات ہیں جبکہ پہاڑ سے بھلائی اور خوشی کی مے بہے گی۔ جب یہ قوم دلی توبہ کے وسیلے سے ایک بڑی مصیبت اور پریشانی سے مستقبل میں نکل آئے گی، جب وہ دلی توبہ کر کے لوٹیں گے اور خدا برکتوں کے ساتھ لوٹے گا۔ اور یہی اس آیت کی تشریح ہے جو زکریا 1 میں آئی ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، اور توبہ کر کے میری طرف لوٹ آؤ۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں برکتوں کے ساتھ تمہارے پاس لوٹوں گا۔ اگر توبہ نہیں تو برکت برکت نہیں نہیں ہے۔ زمانوں سے ایسا ہی ہے۔ صحیح۔ کسی بھائی نے کہا یوسف، کہ تم توبہ کے بغیر لعنت کے سوا کچھ نہیں پاؤ گے، برکت نہ پاؤ گے، جی ٹھیک ہے، اس کے سوا اور کہیں نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ آپ نے 22ویں آیت کا حوالہ دیا، میں اسے ایک بار پھر سے پڑھنا چاہوں گا۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خدا یوں فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، تمہاری خاطر نہیں بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر جس کو تم ان قوموں کے درمیان جہاں تم گئے تھے ناپاک کیا، یہ کرتا ہوں۔ میں اپنے بزرگ نام کی خاطر جو قوموں کے درمیان ناپاک کیا گیا، جس کو تم نے ان کے درمیان ناپاک کیا تھا، تقدیس کروں گا، اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدیس ہوگی، تب وہ قومیں جانیں گی کہ میں خداوند ہوں، خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا، اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ تب تم پر صاف پانی چھوڑوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا، اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے، اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا ہے سکونت کرو گے، اور تم میرے لوگ ہوگے، اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور میں تم کو تمہاری تمام ناپاکی سے چھڑاؤں گا، اور اناج منگواؤں گا اور افراط بخشوں گا، اور تم پر قحط نہ بھیجوں گا۔ اس پر بات کی جائے کہ خداوند ان کے ساتھ کیا کرے گا، اور بھائی یوسف خاص طور پر ان الفاظ پر جو نئے دل اور نئی روح سے متعلق ہیں۔ دراصل ہم اس کتاب میں دو مختلف باتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں۔
خدا لوگوں پر غضبناک تھا اور اس نے انہیں تتر بتر کر ڈالا جو کہ اس کے نام کی یادگاری اور قوموں میں اس کے جلال کی خاطر تھا۔ پھر جب وہ توبہ کریں گے تو وہ انہیں ساری زمین سے جمع کرے گا اور یہ بھی قوموں میں اس کے نام کے جلال کی خاطر ہوگا۔ پہلی بات 6 باب میں ہے اور 8ویں جی۔ آیت، لیکن میں ایک بقیہ چھوڑ دوں گا، یعنی وہ چند لوگ جو قوموں کے درمیان تلوار سے بچ نکلیں گے جب تم غیر ممالک میں پراگندہ ہو جاؤ گے، اور جو تم میں سے بچ رہیں گے وہ ان قوموں کے درمیان جہاں جہاں وہ اسیر ہو کر جائیں گے مجھے یاد کریں گے، جبکہ میں ان کے بے وفا دلوں کو جو مجھ سے دور ہوئے اور ان کی آنکھوں کو جو بتوں کی پیروی میں برگشتہ ہوئیں شکستہ کروں گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ تب وہ جانیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں، اور میں نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ میں ان پر یہ بلا لاؤں گا۔ تب جب کہ خداوند اپنے لوگوں کی عدالت کرے گا، یہ قوموں کے درمیان گواہی ہوگی۔ یہاں ہم اس کے برعکس صورت دیکھتے ہیں کہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکالوں گا اور تمام ملک میں سے فراہم کروں گا، اور میں ان باتوں کو واقع کروں گا جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدیس ہوگی، تب وہ قومیں جانیں گی کہ میں خداوند خدا ہوں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا ہر کام اپنے جلال کے لیے کرتا ہے، بھلے ہی وہ اپنے لوگوں کی عدالت کرنا ہو یا انہیں برکت دینا ہو، شریروں کی عدالت ہو یا پھر ایمانداروں کو نجات دینا ہو، یہ سب صرف اور صرف خدا کے جلال کے صحیح۔ لیے ہے۔ رحمت اور عدالت دونوں سے خدا کو جلال ملتا ہے۔ جی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس کے متعلق بتائیے کہ خداوند ان کے ساتھ کیا کرے گا، جی خاص کر نئے دل کے معاملے پر، اور تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا۔ بھائی یوسف، ہمیں بتائیے کہ خداوند ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ جی میں کہوں گا کہ اسی کام کا حوالہ خداوند نے جو سارے جلال کا مالک ہے یوحنا 3 میں نیکودیمس سے اپنی گفتگو میں دیا، اور نیکودیمس اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ خدا نے ایک بات کہہ کر اسے حیران کر دیا، ضرور ہے کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو۔ گویا وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ بھول جا کہ تو استاد ہے، اور سکھانا چاہتا ہے مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تجھے نیا دل درکار ہے، تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ پر نیکودیمس نے خدا کی یہ بات نہ سمجھی، اور خدا نے جواب دیا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مسیح بپتسمے کی بات کر رہا تھا۔ اگر بات بپتسمے کی ہوتی تو وہ نیکودیمس کو ملامت نہ کرتا اور اسے یہ نہ کہتا کہ بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا، کیونکہ اس کے متعلق پرانے عہد نامے میں کوئی تعلیم موجود نہیں ہے، تو پھر خداوند نے کیوں نیکودیمس کو ملامت کی؟ حزقیل 36 میں لکھا ہے، تب تم پر صاف پانی چھوڑوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے تم کو پاک کروں گا۔ خدا کے کلام کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ دل کو بدل کر نیا کرتا ہے۔ لکھا ہے، نہ صرف میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا۔ اور اسے نئے عہد نامے میں خدا سے نئے سرے سے پیدا ہونا کہا جاتا ہے، یا جس طور پر یعقوب اور پطرس رسول کہتے ہیں۔ یعقوب رسول پہلے باب کی 18ویں آیت میں لکھتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے پیدا کیا، تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ پہلے پطرس کے پہلے باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ گویا خدا کا روح خدا کے کلام کے وسیلے سے انسان کو نئی پیدائش عطا کرتا ہے تاکہ وہ خدا کے ساتھ چل سکے، ورنہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل یا اسے دیکھ نہیں سکتا۔ روح اور کلام ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، یہاں تک کہ پیدائش پہلے باب میں جب زمین سنسان اور ویران تھی اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے اور روشنی ہو گئی۔ بھائی ایاد، یہ پیدائش کے عمل کا ایک عکس ہے، اور ایک تاریک اور ویران زمین یہ میرا اور آپ کا دل ہے، جب تک کہ اس میں خدا کا روح نہ آئے اور خدا کلام نہ کرے۔ خدا کے روح اور کلام نے روشنی اور پھل تخلیق کیے۔ صحیح، اس لیے اس دوسری پیدائش کے بعد یا اس نئی پیدائش یا نئے دل کے بعد یہ قوم مکمل طور پر لوٹ آئے گی، ایک قومی تبدیلی ہوگی، ایک پوری قوم نئے سرے سے پیدا ہوگی۔ روحانی طور پر یہ لوٹنا ہے، روحانی طور جی پر، ہاں بالکل، سو ایک پوری قوم نئے سرے سے پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم مہمانوں سے آج کا آخری سوال جانیں۔ 27ویں آیت، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ یہاں روح القدس کی بات کی گئی ہے، اگر ہاں
तो कैसे? और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा। इससे क्या मुराद है भाई यूसुफ? जब हम इस बात का मुआजना यूएल के दूसरे बाब में लिखी बात से करते हैं, जहां उसने कहा और उसके बाद, यानी कि उस बड़ी मुसीबत के बाद, हर फर्दो बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा, ये बाद में बरसने वाला मी है। अगर हम कहें कि जो कुछ पैंतीकोस्त के रोज हुआ वो गुज़श्ता मी है, तो यूवेल दूसरे बाब के मुताबिक जो कुछ होगा उस बड़ी मुसीबत के आखिर में और 1000 साला बादशाही से पहले, वो बाद में बरसने वाला मी है। तो जो पेंतिकोस्त के रोज हुआ वो योएल की नबूवत की तकमील कामिल ना थी। नहीं, वो अधूरी तकमील थी। पूरी तकमील 1000 साला बादशाही के आगाज में होगी और उसके नताइज बड़े होंगे। और मेरी नज़र इसे पहली आयत पर पड़ी। यहाँ 22वीं आयत में लिखा है, इसलिए तू बनी इसराइल से कह दे कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारी खातिर ये नहीं करता बल्कि अपने मुकद्दस नाम की खातिर, जिसको तुम इन कौमों के दरमियान जहां तुम गए थे नापाक किया। तुमने उस कदूस नाम को नापाक किया और मैंने उसे जलाल दिया। एक बार फिर 31वीं आयत में है कि तब तुम अपनी बुरी रविश और बद अमली को याद करोगे और अपनी बदकारी और मकरूहात के सबब से अपनी नज़र में घिनौने ठहरोगे। मैं ये तुम्हारी खातिर नहीं करता हूँ, खुदावंद खुदा फरमाता है। ये तुमको याद रहे, तुम खजालत उठाओगे और शर्मिंदा होगे। मैं देखता हूँ कि ये सिर्फ इसराइल के लिए नहीं है बल्कि हर दीनदार के लिए है जो कलाम को मानता है, जो खुदा के पास आता है और खुदा उसके गुनाह माफ करता है, जो खुद पर शर्मिंदा है और खुद को घिनौना समझता है। और मैं कहूँगा कि ये किसी की खुद से अदावत रखने की शुरुआत है। मुझे अपनी अदात और शहवत से नफरत हुई जब मैंने मसीह को जाना, और ये एक हैरत अंगेज अक्स है जिसे हम हिजकिय्याल के 36वें बाब में देखते हैं। ऐसा न हो कि नाजरीन में से कोई ये समझे कि हम अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि जो कुछ पेंतिकोस्त के रोज हुआ कि योएल की नबूवत की तकमील कामिल नहीं है और रूहुल कुद्स का मी एक बार फिर से बरसेगा और वो मुस्तकबिल में फिर से आएगा। बाइबल से इसके क्या सबूत हैं कि जो कुछ पेंतिकोस्त के रोज हुआ वो तकमील कामिल नहीं है? जी, जबकि वो यूएल के दूसरे बाब में ये कहता है, मैं हर फर्दो बशर पर अपना रूह नाजिल करूंगा। और क्या उस रोज ऐसा वाक़ई हुआ? नहीं। और भी इरशाद हैं, लेकिन क्या ये काफी नहीं है कि मैं हर फर्द बशर पर अपना रूह नाजिल करूंगा? और ये पेंतिकोस्त के रोज नहीं हुआ। यहाँ तक कि आज भी अगर पाक रूह सब पर उंडेला जाए तो कभी तकमील नहीं होगी। ये होगा, ठीक है। तब जिस तरह समुंदर पानी से भरा है, इसी तरह जमीन खुदा के जलाल के इरफान से मामूर होगी। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब वक्त है कि हम जाने मेहमानों ने क्या सीखा। 35वें बाब में अदूम और कोहे शईर पर अदालत की गई। बताइए, अदूम के साथ क्या मसला था? उनका गुनाह क्या था जिसके सबब अदालत हुई? हमने 35वें बाब में इस पर बात की कि जब इसराइल की अदालत की गई, अदूम खुश हुआ। वहाँ के लोग शरीर थे, वो हसद से, गुरूर से, बुराई से भरे थे। वो खुदावंद की बातों को भूल कर लुत्फ में डूबे थे। ठीक है, उन्होंने जमीनों पर भी कब्जा किया। वो यहूदा और इसराइल की जमीन भी ले लेना चाहते थे। क्या कहेंगे भाई? ना सिर्फ जमीन और पहाड़ों की फितरत तब्दील हो जाएगी बल्कि लोग खुद भी तब्दील हो जाएंगे। क्या आप हमें बताएंगे कि वो तब्दीली है जो खुदावंद उन लोगों में बर्पा करेगा ताकि वो बरकतों को पा सकें? वो उन पर साफ पानी छिड़केगा ताकि उन्हें पाक करे और उन्हें एक नया दिल अता करेगा। वो उन पर रूहुल कुद्स को नाजिल करेगा और वो उसके लोग होंगे जो वाकई उसकी मर्जी को पूरा करेंगे और वो उसकी राहों पर चलेंगे और वो उनका बाप और खुदा होगा। और जिस तरह समुंदर पानी से भरा है, इसी तरह जमीन खुदा के जलाल के इरफान से मामूर होगी। ये रूहुल कुद्स का एक और नज़ूल है या बाद में बरसने वाला मी है जो उन सब पर बरसेगा जो लौट कर आएंगे। सही, ठीक है, बिल्कुल। शुक्रिया भाई, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमने हिजकिय्याल की नबूवत के 35वें और 36वें बाब में सीखा कि जैसा कि 35वें बाब में शईर और अदूम पर अदालत की बात है। अदूम पर अदालत क्यों की गई? क्योंकि अदूम के काम बुरे थे। अदूम की सारी तारीख में उसके काम शरारत के काम पर रहे, पहली बात। दूसरी बात ये कि अदूम मगरूर था। अदूम मुल्क पर कब्जा भी कर रहा था। वो इसराइल और यहूदा की मुमलकत और सरजमीन पर कब्जा करना चाहते थे। इन तीन वजूहात से अदूम कौम पर अदालत आन पड़ी। लेकिन 36वें बाब में इसराइल के पहाड़ों से बरकत और बहाली का वादा किया गया। ये पहाड़ जो कि किताब की शुरुआत में हैं, उन पर अदालत की गई क्योंकि
इन पहाड़ों के ऊपर बुत परस्ती फैली हुई थी जिस पर खुदा की अदालत लाजमी थी। फिर लोगों का असीरी में जाना, इससे हमें पता चलता है कि आने वाले दिनों में खुदावन लौट कर इस मुल्क में अपने लोगों के पास आएगा और इस सरजमीन की फितरत को तब्दील करेगा, जबकि वो उनमें दूसरी पैदाइश यानी नई पैदाइश के वसीले तब्दीली लाएगा। अजीज नाजरीन, आपसे अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।